بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک یہودی نے ہرنی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے۔ اس سامنے والے پہاڑ میں میرا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ممتا جوش مار رہی ہے کہ میں اسے دودھ پلاؤں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو یہودی سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ہرنی کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ اسی وقت چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تھے کہ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ یہودی ہرنی کو اس اطاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آیا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تکلیف بیان کرتے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ آیت یاد آتے ہی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس اس کا باپ موجود تھا۔ باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر دوبارہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ اے فلان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ نے بیٹی، بہن، چچی اور خالہ کے متعلق بھی پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ جنگ احد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تصدیق نہ کر لوں میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بگایا۔ کافی قریب آئے تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے۔ ان سے پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جوان سال بیٹے کی شہادت کی خبر ملی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس ماں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواہ نہ کی۔ سواری آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک اور صحابی ملے، پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے خاوند کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی اور آگے بڑھی۔ کسی اور سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے والد کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ اسی طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ پڑی ہے، مگر یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آگے ایک اور صحابی ملے، پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ موجود ہے۔ چنانچہ سواری کو ادھر بڑھاتی ہیں۔ جب وہاں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ وہاں اپنی سواری سے نیچے اتر گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔